آج ایک کتاب میں بڑی اچھی بات مجھے پڑھنے کو ملی، سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی پہچان ہوتی ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے، آپ لوگ اس کو غور سے سنیے گا اور یاد بھی رکھیے گا۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، درخت کی پہچان اس کے پھل سے۔ کوئی کتنا کہتا ہے کہ یہ درخت بہت اچھا ہے، یہ درخت بہت خراب ہے، لیکن اصل جو درخت کی پہچان ہے وہ تو پھل آنے پر ہی ہوتی ہے، کتنے پھل دے رہا ہے یہ۔ نمبر 2، بہت اہم بات، بیوی کی پہچان شوہر کی تنگ دستی میں ہوتی ہے۔ یہ بیوی اپنے شوہر کی کتنی وفادار ہے، یہ بیوی اپنے شوہر سے کتنی محبت رکھتی ہے۔ شوہر کے پاس مال و دولت ہے تو ساری بیویاں اچھی رہتی ہیں بھائی۔ پیسہ تو وہ چیز ہے کہ دشمن بھی جو ہے نا بڑی محبت دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر کچھ نہیں ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس تو ہر کوئی آپ کو عزت دے رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، آپ کی دعوتیں وغیرہ کر رہا ہے۔ بیوی کی جو اصل پہچان ہے وہ شوہر کی تنگ دستی میں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ مجھے سننے کو ملا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے ڈیورس لی، خلا لی۔ اور کیوں لی اس نے ڈیورس؟ کہ جب شادی ہوئی تھی تو شوہر کا کام بہت اچھا تھا، اس کے ٹرک وغیرہ چلا کرتے تھے۔ کسی وجہ سے اس کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا، ڈاؤن سے اور ڈاؤن ہوتا چلا گیا۔ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بیوی کا یہ کہنا تھا کہ میں اتنی تنگ دستی میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرا کام بہت اچھا ہے، ٹرک وغیرہ میرے چلتے ہیں، اور اب کام بالکل ان کا اچھا نہیں ہے، میرے خرچے بھی پورے نہیں ہو پا رہے، اسی لیے میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک کیس تو مجھے ایسا سننے کو ملا کہ شوہر کو ہو گیا کینسر، شادی کے تقریباً 5 یا 6 سال کے بعد، 2 بچے ہیں۔ شوہر کو ہو گیا کینسر تو بیوی چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی اپنے مائکے، اور وہاں اس نے کہا کہ اس بیمار شخص کے ساتھ میں بالکل بھی نہیں رہ سکتی، بالکل نہیں رہ سکتی، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہوئی ہے، اور ڈیورس ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کو احساس نہیں ہوا؟ تو بولے احساس وہ چھوڑ کر ہی اسی لیے گئی ہے کہ اس بیمار آدمی کے ساتھ میں بالکل نہیں رہ پاؤں گی۔ تو اصل جو بیوی کی پہچان ہے وہ شوہر کی تنگ دستی میں ہوتی ہے۔ کتنی ایسی خواتین ہم نے دیکھی ہیں کہ شوہر کے کچھ حالات نہیں ہیں، مطلب کمانے کو کچھ ہے ہی نہیں، تو عورتیں خود کما رہی ہیں۔ شوہر الگ اسٹرگل کر رہے ہیں دنیا کی لائن میں، لیکن جب تک کچھ کام نہیں لگ پا رہا ہے، جاب نہیں لگ پا رہی ہے، تو عورتیں خود کما رہی ہیں۔ راتوں میں کچھ گھر پہ کام کر رہی ہیں، کچھ عورتیں جاب کرنے جا رہی ہیں، کچھ عورتیں اپنے زیور بیچ کے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو اصلی بیوی تو یہی ہے جو تنگ دستی میں شوہر کے کام آئے۔ تو بیوی کی پہچان شوہر کی تنگ دستی میں ہوتی ہے۔ نمبر 3، شوہر کی پہچان بیوی کی بیماری میں ہوتی ہے۔ یہ شوہر اپنی بیوی کا کتنا وفادار ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ بیوی بیمار ہو گئی، اب وہ دل و جان سے لگا ہوا ہے، ادھر سے کما کے لا رہا ہے، ادھر دوا لا رہا ہے، علاج کرا رہا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی بیمار ہوئی فٹاک سے جا کے اس نے دوسرا نکاح کر لیا اور اس بیوی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ میں ایک بڑے میاں ہیں، تقریباً 60-70 سال کی ان کی عمر ہوگی، تو ان کے حالات پہلے بہت اچھے تھے، اب حالات خراب ہو گئے، تو انہوں نے ہم سے راشن کے لیے کہا کہ مہینے میں 1 مرتبہ راشن ہماری طرف سے پہنچ جائے۔ تو جب میں راشن لے کر ان کے گھر گیا تو ان کی عمر 60 سال، وہ چل بھی ٹھیک سے نہیں پاتے، بیٹھ کر سہارا لے کے لکڑی کا چلتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا آپ کی بیوی کہاں ہے؟ کہنے لگے بیوی برابر والے کمرے میں۔ میں نے کہا دکھائیے، تو وہ لے کر گئے۔ میں نے کہا کیوں لیٹی کیوں ہے یہ، اٹھتی نہیں ہے، بولتی نہیں ہے؟ کہنے لگے مفتی صاحب یہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس کی روشنی آنکھوں کی جا چکی ہے، اور اس کو بیماریاں الگ لگی ہوئی ہیں، یہ اٹھ نہیں پاتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹوائلٹ، باتھ روم، کھانا کھلانا، کھانا پکانا کون کرتا ہے؟ کہنے لگے گھر کی صفائی میں کرتا ہوں، اور اس کو ٹوائلٹ باتھ روم میں کرواتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ تو خود ایسے ہو رہے ہیں۔ بولے تو کون کرے گا؟ 60 سال کی عمر میں، اچھا ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، وہی آخری سہارا تھا ان کا۔ یہ سمجھ لیں آپ 60 سال کی عمر ان کی، 60-65 کی ان کی ہوگی، اور ان کی بیوی کی بھی اتنی عمر ہوگی، بیماریاں الگ۔ اپنی اندھی بیوی کی خدمت وہ کتنی سالوں سے کر رہے ہیں؟ جب سے بچے کا انتقال ہوا 10 سالوں سے۔ یہ ہے اصلی محبت، کہ بیوی کے بیمار ہونے پر شوہر کی اصلی محبت کی پہچان ہوتی ہے جناب عالی۔ اور کچھ شوہر ایسے بھی دیکھنے کو ملے کہ خرچہ بیوی کا صرف آ گیا، بیوی بچوں کا خرچہ آ گیا، تو کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے بیوی بیچاری بچوں کے ساتھ، شوہر چھوڑ کے فرار، کہاں ہے کچھ پتہ نہیں۔ اب وہ آنے کو تیار نہیں ہے، اب وہ بیچاری عورت
پریشان ہے، میرے پاس آئی، مفتی صاحب کچھ راشن کا انتظام کروائیے، یہ اچھے شوہر کی پہچان نہیں ہے۔ تو شوہر کی جو پہچان ہے وہ بیوی کی بیماری میں ہوتی ہے۔ نمبر 4، دوست کی پہچان مصیبت میں۔ بھائی آپ کے بہت سارے دوست ہیں، لیکن کون سا دوست بیسٹ ہے؟ جب مصیبت آئے گی تب پتہ چلے گا۔ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، آپ نے 10 دوستوں کو کال لگایا جن کو آپ سب سے اپنا بیسٹ دوست سمجھتے تھے، ایک نے بھی فون نہیں اٹھایا، آپ کا کال اٹھایا نہیں، کسی نے بند کر لیا، کسی نے جو ہے نا سنا کہ اچھا آپ اس مصیبت میں ہو، اچھا بھائی آواز نہیں آ رہی، اچھا فون سوئچ آف۔ آپ کہیں سوچ رہے یار میں تو اس کو بیسٹ فرینڈ سمجھتا تھا اپنا، یار یہ تو میرا جگری دوست تھا۔ ایک دوست جس کو آپ کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے، تھوڑا بہت سلام دعا رہتا تھا، اس نے کہا بھائی میں آپ کے ساتھ اس مصیبت میں ہوں، وہ آپ کا بیسٹ دوست ہے۔ تو کیا کتاب میں لکھا ہوا تھا؟ دوست کی پہچان مصیبت میں۔ اصلی دوست کون ہے؟ مصیبت میں اس کی پہچان ہوگی۔ اور نمبر 5، بہت قیمتی بات، موسٹ امپورٹنٹ، مومن کی پہچان آزمائش میں۔ ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن اصلی ایمان والا کون ہوتا ہے یہ آزمائش میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی رزق میں تنگی کر کے، کبھی کوئی مصیبت کو لا کے، کبھی کوئی آفت کو لا کے، کبھی حالات مشکل ہو جائیں گے، طرح طرح سے ایمان والے آزمائے جائیں گے۔ پھر اللہ کئی جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آزمائش آئی تو ایک مومن اللہ کی طرف اور تیزی کے ساتھ متوجہ ہو گیا۔ آزمائش نہیں آئی تھی تو وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا تھا، تھوڑی بہت کبھی کبھی تہجد پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن جب آزمائش آ گئی تو وہ اللہ کی عبادت میں اور لگ گیا، اللہ سے اور مانگنے کو اس نے بڑھا دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ مومن کی پہچان آزمائش میں ایسے ہوتی ہے۔ اور آزمائش آئی، آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے تھے تو آپ کی نمازیں بالکل چھوٹ گئیں، تھوڑا بہت آپ اللہ کو یاد کر لیتے تھے وہ بھی چھوٹ گیا، تو آپ آزمائش میں پتہ چل گیا کہ آپ مومن نہیں ہو، نام کے مسلمان ہو۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا ذکر میں نے کتاب میں پڑھا تھا تو آپ کے سامنے بھی کر دیا کہ چلو کام کی باتیں آپ کو بھی پتہ چل جائیں۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے اور ان 5 باتوں کو یاد بھی کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی وہ فیوریٹ چیز جسے آپ ناشتے میں کھا کر بہت سی بیماریوں کو دور کر سکتے ہو۔ تو السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے ہیلدی ٹیسٹی ناشتے کی تلاش میں ہیں تو یہ لے کر آئیے، یہ ہے اوریجنل تلبینہ۔ یہ اے ایم قاسمی پرفیوم کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے اور اس کو کھانے سے کافی فائدہ ہوگا کیونکہ اس کے اندر ڈرائی فروٹس، جو اور بھی کافی ساری جو طاقت کی چیزیں ہیں ان سبھی سے اس کو بنایا گیا ہے اور ہر ایک چیز کوانٹٹی کے حساب سے اس کے اندر دی گئی ہے۔ اس کو کھانے سے کافی سارے فائدے ہوتے ہیں، جیسے مریض کا غم ہلکا ہوتا ہے، ہارٹ کو طاقت ملتی ہے اور مائنڈ کافی اسٹرانگ کرتا ہے، اور بھی کافی ساری جو بیماریاں ہوتی ہے ان سبھی کو یہ دور کرتا ہے۔ اور ہمارے پاس یہ 2 پیک میں اویلیبل ہے، ایک 600 گرام کے میں اور ایک 250 گرام کے میں۔ جو 600 گرام والا ہے وہ 799 روپیز کا ہے اور جو 250 گرام کا ہے اس کی پرائس 400 ہے، اور اس میں آپ کو ڈیلیوری بالکل فری ملے گی۔ اگر آپ اوریجنل تلبینہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اے ایم قاسمی پرفیوم کا تلبینہ آرڈر کریے گا، اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور اپنے لیے یہ آرڈر کریں۔